16 مہینے اور پھر کیئر ٹیکر کے 6-7 مہینے، تو 2 سال تو بالکل پاکستان کے ضائع ہوئے نا. فیملی کے اندر کیا ہے، مطلب کتنا پورشن آف دا فیملی جو May 9 ہوا یہ ہونا تھا، جس قسم کی پالیسیز پرسیو کی جا رہی تھی کہ بزدار نہیں امپلیمنٹ کر سکتا وہ نیا پاکستان، مطلب اس کے قریب بھی نہیں، اس کو سمجھ بھی نہیں. اگر آپ بتانا چاہیں آپ نے ووٹ کس کو دیا؟ نہیں، میرا خیال ہے وہ صحیح نہیں ہوتا. تو وہ جو ہماری لاجک تھی، نہیں کسی نے اسپیس نہیں لینی، آئین میں گنجائش ہی نہیں ہے بھائی. تو اس کا شتروگھن سنہا اور جنرل سیاہ کی کیا چیز کامن تھی؟ کوئی چیز کامن نہیں تھی. آج زبیر صاحب پالیٹکس میں انٹر کرنا چاہتے ہیں، پچھلی سلیٹ ڈیلیٹ. پی ایم ایل این آج جوائن کریں. 8 فروری کو کراچی میں جہاں آپ نے ووٹ ڈالا کون جیتا؟ پی ٹی آئی جیتی تھی. 8 فروری کو تو آپ نے بتا دیا پی ٹی آئی جیتی تھی. 9 فروری کو کیا ہوا پھر؟ اگر وہ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مجھے غلط ڈکلیئر کیا کہ فارم 45 کے حساب سے تو میں نہیں جیتا ہوا. لاسٹ کوسچن، یہ حکومت چلے گی؟ ایک پاکستان کی تاریخ، میں تو آج تک کسی سے ملا ہی نہیں جو پی ٹی آئی کا سپورٹر نہ ہو. تو میں نے کہا آپ ملتے ہی ان سے جو پی ٹی آئی کا سپورٹر. مجھے یہ بتائیں، نہ جوائن کی ہوتی ہے، زبیر صاحب نے جوائن نہیں کی، گورنر نہیں بنے، آج زبیر صاحب پالیٹکس میں انٹر کرنا چاہتے ہیں، پچھلی سلیٹ ڈیلیٹ. پی ایم ایل این آج جوائن کریں گے؟ آج دیٹ از وائی دیکھیں نا، پارٹی کی پالیسی اگر چینج ہوتی ہے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں. پی ایم ایل این پی ٹی آئی کو میں کہتا کہ پی ٹی آئی دیکھیں، آج میں آپ کی بہت سی چیزوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں کیونکہ آپ دیوار کے ساتھ لگے ہوئے اس وجہ سے، ٹھیک ہے نا. اور جیسے جب ضیاء الحق نے مارشل لا لگایا تھا اور بھٹو صاحب کو بند کر دیا اور ان کے اوپر کیس چلایا اور ان کو پھانسی ایونچولی دی، تو جتنے لوگ تھے جو کہ بھٹو کے خلاف کھڑے تھے پی این اے کی موومنٹ میں، ایئر مارشل اظہر خان وغیرہ کو آپ لے لیں، وہ سب نصرت بھٹو کے پیچھے آگے کھڑے ہو گئے تھے کیونکہ اس وقت ایشو ڈفرینٹ تھا. اس وقت یہ نہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس لیے کھڑے کہ بھٹو صاحب نے بڑی زبردست ڈلیوری کی تھی یا پرفارم کیا تھا پاکستان کے لیے، یہ کسی نے نہیں کہا. بٹ اس وقت کا ایشو یہ تھا کہ یو ہیڈ ٹو چوز بٹوین ضیاء اینڈ بھٹو. ایگزیکٹلی. بھٹو کا مطلب یہ تھا کہ ڈیموکریٹک پروسیس ہمارا چلنا چاہیے یا ملٹری رول چلنا چاہیے، اینڈ دا چوائس واز ویری کلیئر. سو کئی چیزیں ہوتی، سو اس وجہ سے بہت سے لوگ کہتے ہیں آپ پی ٹی آئی جوائن کریں. میں پی ٹی آئی کے بالکل، میں صنم جاوید کی بھی ہر اس میں بات کرتا ہوں، اس لیے بات کرتا ہوں کہ میرے حساب سے دس از ناٹ دا وے کہ پاکستان شوڈ بی رن. میرے حساب سے شاہ محمود قریشی کو ہتھکڑیاں لگا کے لے کے آنا اس سے زیادہ مطلب خراب، یا فواد چودھری کو فار ایگزامپل، یا پرویز الہی کو 15 دفعہ بیل ہو جائے دوبارہ اندر بند کریں اور میں بیٹھ کے آپ کے سامنے جسٹیفائی کروں تو آپ بھی کہیں گے یار اچھا. میں اس لیے کہتا ہوں کہ مجھے بالکل کلیئرٹی ہے. میرے سے جب لوگ بات کرتے ہیں یار 2018 میں کیا کیا تھا انہوں نے، 2019 میں کیا کیا تھا، فیسزم میں خود کہتا تھا کہ جی اندر بند کیا، اور بہت سی چیزیں تو آپ کو سامنے پتہ ہے نا، بہت سی چیزیں پیچھے سے ہو رہی ہوتی ہیں، ڈرانا دھمکانا جو بھی ہو رہا ہوتا ہے. تو ہم نے دیکھا تھا اگر 2018 کے الیکشن جب غلط ہوئے تھے تو محمد زبیر نے چاہے غلط کو غلطی کہا تھا نا، تو ابھی میں غلط کو صحیح کیسے کہہ دوں؟ سوال وہی رہ گیا، ہائپوتھیٹیکل ہے، بہت مشکل ہوتا. نہیں، میں پی ایم ایل این کو جا کے ان کی لیڈرشپ کو کہتا، میاں نواز شریف کو، سر دیکھیں آپ بڑا کلیئر، میں صحیح آپ کو سمجھایا نا، تو میں میاں نواز شریف کو کہتا دیکھیں جی سول ملٹری پر آپ کی پوزیشن یہ تھی، ٹھیک ہے، فار ایئرز اینڈ ایئرز، بائی دی وے 99 سے نہیں، انہوں نے کفارہ اپنا ادا کر دیا تھا 93 میں. وہ بالکل ملٹری کی سپورٹ سے، جنرلز کی سپورٹ سے سیاست میں آئے اور ان کو وہاں پذیرائی ملی انہی کی وجہ سے. لیکن جب 17 اپریل 1993 کو وہ ٹی وی پر آ کے ایز پرائم منسٹر انہوں نے کہا غلام اسحاق کے خلاف، دا اسٹیبلشمنٹ لابی کے خلاف، آئی ول ٹیک نو ڈکٹیشن، تو اس دن وہ اپنے انہوں نے گناہ دھو دی، سیاسی گناہ دھو دی. پھر اس کے بعد ملٹری رول لگا بھائی، ملٹری انٹروینشن ہوگی، اٹک میں جیل میں بند کر دیا، ہتھکڑیاں لگاتی. وہ جو میں ہتھکڑیوں کی بات کر رہا تھا ان کو جہاز میں وہاں سے لے کے آئے تھے، C-130 میں بٹھا کے پنڈی سے اور یہاں کراچی لانا تھا. 7 گھنٹے کا سفر تھا اور ہتھکڑیاں لگائی ہوئی تھیں وہ اس کا سیٹ کے ساتھ. مطلب کوئی انصاف ہوتا ہے؟ اب اس چیز کو کسی چیز کو دیکھے نا انصافی، میں کبھی اس وقت انصاف ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا. عمران خان کے ساتھ انصاف نہیں.
عمران خان پتہ دیکھیں نا رانا ثناءاللہ کا آپ نے سنا ہوگا بہت دفعہ انٹرویو کہ جی وہ جو 3 سزائیں دیں کہہ رہے ہیں نا وہ اتنی، ایک تو وہ ایسے پولیٹیکلی خراب تھی پی ایم ایل این کے لیے، اور وہ لیگل پوائنٹ آف ویو سے اتنی ہلکی تھی کہ ان کو آرام سے ایک ایگزٹ مل جائے گا جہاں بھی اپیل ہو. جب ہم عید سے پہلے ریکارڈنگ کر رہے ہیں، ویوز عید کے دنوں میں دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ جو رضوان عباسی صاحب ہیں، عدالت بلا رہی ہے اور وہ اب نہیں آ رہے اور عدالت آگے نکال رہی ہے. تو غلط ہے نا، غلط ہے. بٹ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان اے فیئر ٹرائل ان کی اپیل ایکسیپٹ ہوگی، یہ سب ایگری کرتے ہیں. تو رانا ثناءاللہ کی بات کر رہا ہوں، جاوید لطیف کی بات کر رہا ہوں، مشاہد حسین سید کی بات کر رہا ہوں، ان کی بات کر رہا ہوں، اور جو انڈیپینڈنٹ بھی وہ ہیں. یہی پہ رانا ثناءاللہ پہ آ رہا تھا. رانا ثناءاللہ صاحب ایک انٹرویو میں پوچھا گیا کہ اس اقتدار میں مقتدرہ کی نمائندگی ہے. میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اس اقتدار میں پی ایم ایل این کی نمائندگی ہے. آپ کہہ رہے ہیں مقتدرہ کی نمائندگی ہے، آپ کہہ رہے ہیں اس میں دودھ میں پانی ہے. میں کہہ رہا ہوں نہیں، پانی میں دودھ ہے. پی ایم ایل این کی نمائندگی بہت تھوڑی ہے. آپ کس سے ایگری کرتے ہیں؟ پی ایم ایل این کی نمائندگی دیکھیں پارٹی کی جو لانگ ٹرم جو فائدہ ہے نا، جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد سے لوز کرنا شروع کیا، ایک تو پالیسی کے حوالے سے، اور اس پالیسی میں صرف وہ نہیں تھا پرو اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اس میں پھر اکنامک پالیسیز بھی تھی، جس کو ظاہر سی بات ہے جو 3 ادوار تھے میاں نواز شریف کے، اس کو دھچکا لگا وہ 16 مہینے کی پرفارمنس کے بعد. اس کو کوئی بھی نہیں ڈیفینڈ کرتا. سو وہ ایک چیز ہوئی. پھر آپ جب کمپرومائزز کرتے ہیں نا تو پھر آپ اپنی مرضی سے انٹیریئر منسٹر یا فائنینس، کبھی کوئی سوچ سکتا تھا کہ اسحاق ڈار فائنینس منسٹر نہیں ہوں گے پی ایم ایل این کی حکومت میں؟ مطلب کوئی بھی نہیں سوچ سکتا تھا. اور وہ چاہتے بھی تھے، ظاہر سی بات ہے وہ خود بھی نہیں سوچ سکتے، بٹ ہی از ناٹ. تو اب آپ خود سوچ رہے ہیں اس سے زیادہ اور کیا. آپ اس جملے سے جو بڑے وثوق، یقین اور فورس کے ساتھ کہا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ اے پولیٹیکل ہے، فوج اے پولیٹیکل ہے، آپ ایگری کرتے ہیں اس سے؟ دیکھیں میرا خیال ہے یہ تو ٹی وی پر روز ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے جب عمران خان کے فیٹ کی بات کرتے ہیں کہ کیا 2024 میں یا اگلے 3 مہینے میں عمران خان کا کیا ہوگا. تو بالکل اوپنلی ڈسکس یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ جی عمران خان کا جو فیصلہ ہونا ہے وہ کہاں سے ہونا ہے. ٹھیک ہے، وہ کورٹ نے نہیں کرنا، وہ عوام نے نہیں کرنا. اس حکومت کے پاس تو بالکل بھی کچھ نہیں ہے نیگوشیٹ کرنے کے لیے، مطلب یہ اس طرح سے بلکہ اوپنلی ہو رہا ہوتا ہے. تو وہ میں ایک ریکارڈ کر رہا تھا پروگرام مالک کا، وہ عید ہی کے حوالے سے تھا، جنرلی اوور آل پاکستان کا. تو میں نے 1-2 دفعہ انڈیا کا ریفرنس دیا. میں نے کہا یار وہاں کے الیکشن کمیشن سے ہمیں سیکھنا چاہیے، وہاں کی جو حکومت ہے اس سے سیکھنا چاہیے، وہاں کی جوڈیشری ہے اس سے سیکھنا چاہیے کہ وہ کیسے انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں. ہم ہر سے تو بالکل ساتھ ہی ہم نے آزادی حاصل کی تھی، تو جو اچھی چیزیں وہ ان سے سیکھنی چاہیے نا. تو اس میں رؤف کلاسرا صاحب نے مجھے یہ کہا، ان کا پوائنٹ آف ویو ہے سر آنکھوں پر کہ اتنا میں امپریس ہوں انڈیا سے اینڈ سو آن. وہ ٹھیک ہے، وہ انہوں نے کہا، میں نے جواب نہیں دیا. اس کے بعد پورا یہ ڈسکس ہو رہا ہے عمران خان کا کہ جی دیکھیں نا جب تک ان کے وہاں سے تعلقات پنڈی سے صحیح نہیں ہوں گے، اور بالکل اوپنلی بات ہو رہی ہے. تو میں نے اس میں یہ کہا کہ یار میں صرف میرا پوائنٹ آ گیا ہے، میں یاد دلانا چاہتا ہوں انڈیا میں ایسی ڈسکشن کبھی ہو سکتی ہے؟ کبھی اس لیے نہیں ہوگی، کبھی وہ ہے، وہ حقیقت ہے ہی نہیں. وہاں بیٹھ کے وہ کہے گا آپ آر یو ان یور. آپ نے بتا دیا اس سوال کا جواب. مطلب تین جگہ سے آپ کو وہ مل سکتی ہے نا ان کو اپنا جو بھی ریلیف. ایک عوام کے تھرو الیکٹورل پروسیس کا ہوتا ہے، دوسرا ہوتا ہے کہ یو بیکم سو پاورفل، عوام ووٹ ڈالیں اور آپ اتنے پاورفل ہو جائیں. دوسرا ہوتا ہے کہ جی کورٹس، اور تیسرا ہوتا ہے حکومت وقت. ان کے پاس بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم سب کو ساتھ بٹھانا چاہتے ہیں پاکستان میں. ہیلنگ پروسیس جو کہ میں سمجھتا ہوں ہونا چاہیے، ہیلنگ پروسیس کا ہوتا ہے کہ حکومت وقت تھوڑا سا آگے بڑھ کے اس کے ساتھ جو سمجھتی ہے کہ یہ پاپولر بھی ہیں، ان کے ساتھ ان کو واپس لے کے آنا مین اسٹریم میں. کیونکہ پاکستان میں آپ کو اٹھا کے کروڑوں لوگوں کو سمندر میں تو نہیں پھینک سکتے. اور ان کو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے جو میں سمجھتا ہوں ہیلنگ پروسیس. کیونکہ آپ حکومت جو بھی کرے، پی ایم ایل این آج ہے، یہ کل پیپلز پارٹی ہوگی، آپ کا اس وقت تک آپ سکسیسفل ہوں گے جب عوام میں پذیرائی ہوگی اور ٹرسٹ کا ہوگا. ٹرسٹ کا ضروری نہیں ہے کہ میں نے ووٹ دیا ہے
کسی سے پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے, اس نے ووٹ دیے پی ایم ایل این کو, وہ پھر جا کے پی ٹی آئی کو ہی دے, بٹ وہ سسٹم میں تو ٹرسٹ کرے گا. صحیح. اگر وہ سسٹم میں ٹرسٹ ہی ختم ہو جائے تو پھر وہ 8 فروری کو کراچی میں جہاں آپ نے ووٹ ڈالا کون جیتا؟ پی ٹی آئی, ہاں پی ٹی آئی جیتی تھی. پورے کراچی میں آپ کی رائے میں جیتا کون؟ ٹھیک. پورے پاکستان میں جو 17 سیٹوں کی بات ہے, ایک طرف تو اس کا میں ایک کراچی کا آپ نے ذکر کیا تھا, میں آپ کو بتاؤں کہ وہ آپ کو یاد ہوگا کہ 11 بجے ایم کیو ایم کی لیڈرشپ نے پریس کانفرنس کی, کہا تھی 11 بجے, انہوں نے کلیم کیا ہم 15 سے 17 سیٹیں جیت گئے. ایک طرف جو وہ ہے کرٹیسائز کیا جاتا ہے پی ایم ایل این کی طرف سے کہ 11 بجے تک تو 5 سے 10% رزلٹ آئے تھے, تو وکٹری کیسے کلیم کرتی ہے, اور چینلز وینلز وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جیت گیا. تو پہلے تو فیصلہ کرنا ہے وہ جو, تو ان سے بھی تو پوچھے ان کو کہاں سے 5 سے 10% جب آئے ہوئے تھے رزلٹ, اور ٹی وی پر اگر آپ جا کے دیکھیں نا اسکرینز پر 11 بجے تو کراچی کے 5 سے 10% ہی آئے تھے, رکے ہوئے تھے رزلٹس. ٹھیک ہے, 8 فروری کو تو آپ نے بتا دیا پی ٹی آئی جیتی تھی, 9 فروری کو کیا ہوا پھر؟ دیکھیں یہ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ جو اگر آپ احساس کریں, اور میرا خیال ہے بہت سے لوگوں کو احساس ہے کہ اس طرح سے زبردستی, دیکھیں جب 2013 میں پی ایم ایل این جیتی تھی, میں پی ایم ایل این کا حصہ تھا, جب دھرنا دیا خان صاحب نے, میں نے اس کے خلاف ایک بہت بڑا محاذ بنایا اور نیریٹو بنانے میں کیا, کیونکہ وہ 4 حلقوں کی بات کر رہے تھے. اس وقت ہم نے ایک ایک حلقے کی انالیسس کی تھی. پہلے سال تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا نا, ہم تو حکومت میں لگ گئے. جب وہ آگے اسلام آباد بیٹھ گئے تو ہم نے کہا بھائی ہمارا بیانیہ کیا ہے, کاؤنٹر بیانیہ کہ دھاندلی ایسی ہوئی ہے. تو ایک تو بڑا سمپل سا تھا کہ جی فائنلی جا کے 186 سیٹس تھیں پی ایم ایل این کی اور 33 تھیں پی ٹی آئی کی, تو 4 میں لا بھی لیں تو کیا ہوگا. اب میں ویسے بالفرض کہہ رہا ہوں, تو آئی واز ویری کلیئر اینڈ آئی ایم اسٹل کلیئر. جو اس دفعہ ہے اس میں کلیئرٹی اس لیے نہیں ہے کہ کئی چیزیں جو ہیں آپ بیس کر, اچھا وہاں بھی 2013 میں بھی سروے کمپنیز تھیں. ایک سروے کمپنی کا ہم کہتے تھے اپنے آرگومنٹ بتا دیں جو یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ پی ایم ایل این الیکشن جیتے گی, مجھے بتا دیں نا. یہ تو ایک دم سے کہ ساری کچھ اور کہہ رہی تھی اور ایک دم سے ہو گیا کچھ اور. اب بات یہ ہے کہ یہاں اس سے بھی آسان ہے ڈٹرمن کرنا. یہاں اب آگے فارم 47, ٹھیک ہے, فارم 45 ایک طرف ہے اور فارم 47. اب اس میں عام زبان میں اگر کہا جائے کہ فارم 45 جو ہے وہ ہر پولنگ اسٹیشن کا ہے, سے 300 پولنگ اسٹیشن ہیں ایک کانسٹیٹوئنسی میں, اس کا جو ٹوٹل ہے وہ فارم 47 میں ہونا چاہیے ٹوٹل. تو میتھس کرنا ہے نا. اب پاکستانی قوم اتنی خراب ہے کہ اس کو بیسک ارتھمیٹک بھی نہیں آتی, دیکھیں نا. اور یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو اپلوڈ ہوئے ہیں, دیکھیں کئی لوگ ہیں, بہت پلڈیٹ ہے, وہ بہت ایک اچھی آرگنائزیشن ہے, ہر پولیٹیکل پارٹی کو اس سے گلا شکوہ وقت کی مناسبت سے ہوتا ہے. اور میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں بھائی وہ آج اگر پی ایم ایل این کے خلاف بات کر رہا ہے تو کل پی ٹی آئی کے خلاف بات کر رہا تھا, تو وہ ایک اچھا آدمی ہے, پلیز اس کی بات سنو. اب وہ اگر کہتا ہے کہ جو ہم نے اپنی انالیسس کی ہے, بڑی ڈیپ انالیسس کی ہے, تو وہ اس میں یہ جو کٹنگ اور یہ اوور رائٹنگ اور ادھر سے 1 جوڑنا اور 1 کو 4 بنانا, یہ جو ہے یہ ظاہر سی بات ہے, دس از اے کرمنل اوفینس, اٹس ناٹ جسٹ اے ویری اسمال اوفینس. اینڈ اف الیکشنز کین بی won or lost like this, it's not a good thing. تو کم سے کم جہاں تو بڑا کلیئرٹی ہے اس فارم, دیکھیں نا الیکشن کمیشن نے کیا اپنے تمام ریکوائرمنٹس, لیگل ریکوائرمنٹس, آدھے سے فارم 45 ابھی ویب سائٹ پہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, ان کو کتنی دیر میں کرنا تھا, within 15 days اپلوڈ کرنا تھا. اب اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اب یہاں میں کراچی کی ایگزامپل دیتا ہوں, آپ نے جماعت اسلامی کے ابھی امیر بن کے حافظ نہیں, اگر وہ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مجھے غلط ڈکلیئر کیا کہ فارم 45 کے حساب سے تو میں نہیں جیتا ہوا, جب میں ٹوٹل کر رہا ہوں جو مجھے فارم 45 انڈیپینڈنٹلی ملے, اور آپ نے مجھے بیکاز وہ جو اسکیم آف تھنگس میں تھا کہ یار جماعت اسلامی پاپولر ہے, ان کو 1 سیٹ تو جتوانی ہے, ٹھیک. اب وہ لیکن وہ شریف آدمی ہیں, ڈیسنٹ اور اچھے آدمی ہیں, انہوں نے خود کہہ دیا. تو اب اس کے بعد کیا الیکشن کمیشن کو کوئی ایکسپلینیشن دینی ہے یا نہیں دینی؟ نواز شریف صاحب سے آخری رابطہ کب ہوا آپ کا؟ اکتوبر 21.
جب وہ آئے تھے واپس لندن سے. اس سے پہلے سپتمبر میں آئی واز ان لندن, تو ادھر ملاقات ہوئی تھی. کوئی ملاقات کی خواہش, واپسی کی بات؟ نہیں, اکتوبر 21 کو ہوئی تھی, سپتمبر میں میری ہو چکی تھی ان سے لندن میں ملاقات. تو آلموسٹ اینڈ ہو گیا تھا, آپ کو نظر آ گیا تھا؟ نہیں, اس وقت میرا تو ظاہر ہے ان کو میں 2022 جون جولائی میں بھی گیا تھا, جنوری 2022 میں بھی, فیبری 2022 میں ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے. پھر جب حکومت بن گئی تھی جون جولائی میں, اس وقت بھی ان سے ملاقات ہوئی تھی. اس وقت میں نے کافی کنسرنس ریز کیے تھے ان کو. اور یہاں پارٹی میں جنرلی لوگوں کی تھنکنگ یہ تھی جو ابھی تقریباً سب کہتے ہیں. اب دیکھیں نا ڈفرینس کیا ہے. اگر خواجہ آصف یہ کہیں کہ جی ہمیں حکومت جو ہم نے لی تھی اور اس کی وجہ سے ہمارے جو پالیٹکس تھی تباہ ہو گئی. اگر خواجہ آصف یہ کہیں کہ جی پاکستان, آج کی خبر, آج مطلب 15 دن پہلے کی, کہ پاکستان دیوالیہ ہو گیا ہے, تو بھائی اگر محمد زبیر کہتا تو پھر محمد زبیر پر کیوں سارے تیر برسانے شروع کر دیتے ہیں. اگر میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کا پولیٹیکل کیپٹل پاکستان مسلم لیگ نواز, جولائی 2022 میں جب حکومت آنے کے بعد پی ڈی ایم کی جو پہلا بائی الیکشن ہوا 20 سیٹوں پر, اس میں سے 16 ہار گئی پنجاب میں. تو وہ تو کوئی انہونی بات تو نہیں کر رہا تھا. یہ سوال میں نے کسی کو دیکھا نہیں کہ آپ سے ٹی وی پہ پوچھا جا رہا ہوں. میں نے ہمیشہ سوچا تھا میں پوچھوں گا آپ سے, ممکن آپ سے کسی نے پوچھا بھی, میں نے نہ دیکھا. اسحاق ڈار صاحب نے, احسن اقبال صاحب نے, ایک بار خواجہ آصف صاحب نے اسد عمر صاحب کو آپ کے والد کے حوالے سے, فوج کے حوالے سے, 71 کے حوالے سے تانی وغیرہ دیے سوشل میڈیا پر, ٹیلی ویژن پروگرامز وغیرہ میں. کبھی آپ نے کہا کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں, نہ کریں؟ نہیں, اس میں دیکھیں اب آج اگر خواجہ آصف سے پوچھیں گے شاید وہ پھر وہی کہیں گے, مجھے نہیں پتا. لیکن میں نے تو اس کی وضاحت زیادہ ڈیٹیل میں کی تھی. مجھے نہیں پتا اسد نے کی تھی یا نہیں کی تھی. خواجہ آصف نے جب کہا یا اسحاق ڈار صاحب نے کہا, تو ڈار صاحب نے جب کہا تھا تو انہوں نے وہ ایک ٹویٹ کیا تھا, وہ کسی کے رسپانس میں انہوں نے بڑا غصہ کہ جی اسد نے یہ کہا تھا. میں نے کہا جی اسد نے کہا تھا تو والد صاحب تو میرے اور اسد کے ایک ہی ہیں. آپ تھوڑا تو اسمبلی میں یہ رزلٹ نہیں آنے چاہیے, پروونشل اسمبلی میں وہی رزلٹ آئے. تو دوسری بات یہ تھی کہ ہی واز نیور ان ایسٹ پاکستان ڈیورنگ دیٹ کرائسس, ٹھیک ہے نا. اور جب سن 71 کی جنگ ہوئی ہے تو وہ کشمیر کے بارڈر پر تھے, اور 20 دسمبر کو جس دن بھٹو صاحب نے ٹیک اوور کر رہے تھے, اس دن ان کو بلایا تھا واپس, فوج کا جو بھی طریقہ کار ہوگا. سو وہ واپس آئے تھے اور ان کو بتایا گیا کہ آپ کو ریٹائر کر دیا گیا. سو وہ وردی میں ہی, ایکچولی انہوں نے جوائن بھی جب کیا تھا تو اسٹیٹ وہ برما میں سیکنڈ ورلڈ وار ہو رہی تھی, تو وردی ہی پہن کے جوائن کیا تھا, وردی ہی پہن کے ریٹائر. لاسٹ کویسچن, یہ حکومت چلے گی؟ آئی مین ایک پاکستان کی تاریخ تو کہتی ہے کہ نہیں چلے گی. آپ اس سے کرتے نا کہ جو پچھلے 75 سال پہ, تو آج تک چوتھا سال تو کوئی نہیں کراس کیا. عمران خان کے بارے میں سب لوگ کہتے تھے کہ یہ چونکہ پنڈی کی بھی سپورٹ ہے, ہائیبریڈ رجیم ہے, تو یہ تو آرام سے 5 یا 10 سال کر رہے گا. وہ بھی 3.5 سال بھی نہیں ہوئے تھے, پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, جھٹکا لگتا ہے. جنیجو صاحب تھے, وہ اتنے اچھے آدمی تھے, وہ تو بالکل انہوں نے کسی سے پنگا کیا ہی نہیں ہوگا نا, مطلب اتنے شریف آدمی تھے. وہ بھی 3 سال میں پورے فارغ ہو گئے تھے. تو اور کچھ پھر بے نظیر شہید اور نواز شریف تو 2-2.5 سال اور جو بھی ہے. تو وہ اس ہسٹری کے حساب سے تو سم تھنگ ہیپنس کہ ان دا 4th ایئر, اور وہ خراب ہونا شروع ہوتا ہے 4th ایئر. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت سے فیکٹرز ہیں نا. انٹرنیشنل انوائرمنٹ ہے, اکانومی پر کتنی جلدی قابو پایا جاتا ہے کہ عوام کے لیے کوئی ایسی چیزیں ہوں کہ ریلیف ملنا شروع ہو, ان کی جو مشکلات ہیں وہ کم ہونا شروع ہو. پولیٹیکلی عمران خان کیسے مینیج کرتا ہے اپنے آپ کو, ٹھیک ہے نا. اس وقت وہ کہتے ہیں نا جب کار ریسنگ ہوتی ہے پول پوزیشن میں اس وقت عمران خان ہے, لیکن وہ پول پوزیشن کو اگر صحیح طریقے سے استعمال نہ کریں تو وہ پیچھے رہ جائیں گے. تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ وہ کس طرح سے اس کو وہ اپنے ان کے مخالفین ہیں نا اس وقت حکومت میں, پھر پیپلز پارٹی کا کیا رول ہوتا ہے, اور پیپلز پارٹی اپنے آپ کو کتنے حد تک ڈسٹنس کر لے گی. پھر یہاں ظاہر سی بات ہے ایک فوج کا بڑا ایک امپورٹنٹ رول ہوتا ہے, جیسے عمران خان کے وقت میں تھا, تو اس کی بھرپور سپورٹ ہے اس حکومت کے ساتھ.
وہ اس بھرپور سپورٹ رہے گی نہیں رہے گی. تو یہ آل دوز فیکٹرز ول ڈٹرمن. اٹ از ویری ویری انپرڈکٹیبل. لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے اگر میں بھی حکومت میں ہوں میں یہ کہوں کہ مجھے یہ نہیں کہ 5 سال چلنے ہیں, مجھے 5 سال ایسے چلنے ہیں کہ میں ڈلیور کروں. صرف چلنا, جھنڈے والی گاڑی میں بیٹھ کے خوشی منانا اور لوگ آپ کے آگے پیچھے ہوں, اس سے آپ سمجھیں کہ یہ حکومت بڑی زبردست چل رہی ہے. وہ تو جب جھٹکا ہوتا ہے جب آپ باہر نکلتے ہیں کہ نہیں مجھے سب لوگ کہاں گئے جو آگے پیچھے تھے, پھر آپ کو پتہ چلتا ہے حقیقت کیا ہے. تو اس دوران تو نہیں سمجھ آتی. کسی کو آپ اچھا مشورہ بھی دے رہے ہوتے تو وہ کہتے ہیں نہیں یار سب صحیح ہے. میں ایک دفعہ عمران نے کہا تھا نا میں تو آج تک کسی سے ملا ہی نہیں جو پی ٹی آئی کا سپورٹر نہ ہو. تو میں نے کہا آپ ملتے ہی ان سے جو پی ٹی آئی کا سپورٹر, آپ کبھی ہمارے ساتھ بیٹھے تو صحیح. آپ بیٹھیں گے تو انہیں مختلف لگے. زبیر صاحب بہت بہت